خواتینوں حضرات، انسان گناہ کا پتلا ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ شیطان نے بھی گناہ کیا، اسے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دربار سے نکال دیا۔ صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح معافی مانگتے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی ان پر رشک آنے لگتا۔ ایک سال بعد 16 سال کا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کام کی غرض سے باہر بھیجا تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر میں جھانک لیا۔ وہ عورت غسل کر رہی تھی۔ یہ نوجوان اتنا خوف زدہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے میرے اس کام کی اطلاع نہ ہو جائے۔ لہذا خوف اور شرمندگی کی وجہ سے یہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں چھپ گیا۔ یہ 40 دن تک مدینہ سے باہر پہاڑوں میں گریہ زاری کرتا رہا۔ یہ وہی وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی۔ کافروں نے کہنا شروع کر دیا محمد کا رب اس سے بیزار ہو گیا، اس نے محمد کو تنہا چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص پہاڑوں میں چھپ کر میری پناہ مانگتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور سلمان فارسی سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں صحابی اس نوجوان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات بکریوں کے ایک چرواہے سے ہو گئی۔ اس سے پوچھنے لگے تم نے ان پہاڑوں میں ایک ثعلبہ نامی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ چرواہے نے کہا شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں کے دامن میں پہنچ کر صدا لگاتا ہے اے اللہ کاش تو میری روح کو روح میں قبض کر لیتا، میرا فیصلہ قیامت کے دن تک نہ رکھتا۔ وہ نوجوان ہر وقت پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو پکارتا۔ چرواہا کہنے لگا ہم شام کو ایک گلاس دودھ کا دے دیتے ہیں، وہ اس دودھ کو پی کر واپس چلے جاتا ہے۔ دوسری رات جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے کہا کیا میرے گناہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن کل شام سے تمہارا ذکر کر رہے ہیں، مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ نوجوان نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ زبردستی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس نوجوان نے آپ کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ نے نماز کے بعد اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہوں نے۔ آپ نے اسے تسلی دی اور گھر جانے کا کہا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صحابہ کو لے کر ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ نے اس نوجوان کا سر گود میں رکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سر اپنی مبارک گود سے ہٹا لیں، یہ سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ مجھے بس معاف فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میرے جسم میں چونٹیوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا ثعلبہ لگتا ہے تمہارا اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آن پہنچا۔ یہ سن کر ثعلبہ اللہ سے معافی مانگ کر رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت وحی لے کر پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار کے برابر بھی گناہ کرتا تو میں اسے معاف فرما دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر جان دے دی۔ جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لوگ تو اتنے نہیں ہیں، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا اس کے جنازے پر فرشتے اس قدر آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو مبارک بنائے، جس نے ایک بار دیکھا اس نے اپنے آپ کو کتنا گناہ گار سمجھا۔
جو ساری ساری رات سوشل میڈیا فیس بک نہ جانے کیا دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟